محلے کے اور گاؤں کے لڑکے آپ کے گھر میں آتے ہیں، آپ اپنی بیٹی سے کہتے اندر چلی جا، بیٹی سے کہتے پردہ کر، یہ گاؤں کا لڑکا ہے، محلے کا لڑکا ہے، بہت اچھی بات ہے۔ آپ کی لڑکی جوان ہو گئی، آپ نے محلے کے لوگوں سے، گاؤں کے لوگوں سے پردہ کرایا، آپ کی لڑکی کی خالہ کا بیٹا آیا، آپ کی لڑکی کے سامنے جا کے بیٹھا ہوا ہے، بند کمرے میں دونوں بیٹھے ہوئے ہیں، موبائل دیکھ رہے ہیں، آپ کو کوئی چنتا نہیں، کہتے وہ تو خالہ کا لڑکا ہے، ماموں کا لڑکا ہے، چاچا کا لڑکا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، کان کھول کر کے سن لو، جس طریقے سے اپنی جوان بیٹیوں کو اپنے گاؤں کے بچوں سے بچاتے ہو، اس کی خالہ کے لڑکے سے بھی بچاؤ، اس کے ماموں کے لڑکے سے بھی بچاؤ، اس کے چاچا کے لڑکے سے بھی بچاؤ، کیونکہ یہ رشتہ دار آپ کی بیٹی کے لیے غیر محرم ہے، اور غیر محرم سے آپ کی جوان بیٹی کو پردہ کرنا ہے۔ آپ کے گھر میں اگر دیور اور بھابھی کے بیچ میں پردہ نہیں ہو رہا ہے تو دیور اور بھابھی کے بیچ میں بھی پردہ ہونا چاہیے۔ اگر دیور جوان ہے، اگر دیور بڑا ہے، بھابھی سے دیور سے ہنسی مذاق ہو رہا ہے، بےہودہ اور ولگر باتیں ہو رہی ہیں، یاد رکھو میرے بھائیوں، دیور بھابھی کے بیچ میں یہ اس طریقے کی باتیں حرام ہیں، غلط ہے، ناجائز ہے۔ اگر جیجا سالی کے بیچ میں بے تکلفی ہو رہی ہے اور جیجا اپنی سالی کو بائک پر بٹھا کر کے گھما رہا ہے اور اکیلے لے جا کر کے تفریح کرا رہا ہے، یہ بھی غلط ہے، کان کھول کر کے سن لو، یہ بھی غلط ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایاکم والدخول علی النساء، غیر محرم عورتوں کے پاس نہ جایا کرو۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی، کیا دیور اپنی بھابھی کے پاس بھی نہیں جا سکتا؟ کیا جیجا اپنی سالی کے پاس بھی نہیں جا سکتا؟ آپ نے فرمایا الحم والموت، دیور تو اپنی بھابھی کے لیے موت ہے، جیجا تو اپنی سالی کے لیے موت ہے۔ یعنی یہ وہ رشتے ہیں جن رشتوں کو آدمی سمجھتا ہے، بہت ہلکے میں لیتا ہے، مگر یہ رشتے گھر کو برباد کر دیتے ہیں، یہ رشتے رشتوں کو تار تار کر دیتے ہیں۔ اس لیے دیور اور بھابھی کے بیچ میں اور جیجا اور سالی کے بیچ میں بھی ایک پردہ ہونا چاہیے، ایک پابندی ہونی چاہیے۔ میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو اپنے گھر کی تربیت اس طریقے سے کرنی چاہیے۔ اور آگے بڑھیے، ماں باپ کی ذمہ داری بتا رہا ہوں، بچے جوان ہو جائیں ان کے بستر الگ کر دو۔ اللہ کے نبی فرماتے جب تمہارے بچے 10 سال کے ہو جائیں بستر الگ کر دو۔ اے اللہ کے نبی، بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، ابھی تو میرا بیٹا 10 سال کا ہوا ہے، ابھی تو میری بیٹی 10 سال کی ہوئی ہے، 10 سال کے بچے کا بستر الگ کیوں کروا رہے ہیں اللہ کے نبی؟ میرے پیارے ساتھیوں، اسلام اللہ کا دین ہے، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے انسان کی کمزوری کیا ہے۔ جب بچہ 10 سال کا ہو جاتا ہے، جب لڑکی 10 سال کی ہو جاتی ہے، اب وہ دھیرے دھیرے بلوغت کی طرف جا رہے ہیں، اب لڑکا بالغ ہو رہا ہے، اب لڑکی بالغ ہو رہی ہے، اب ایک بستر پہ لڑکا دونوں ساتھ میں سو رہے ہیں، ایک ہی چادر میں ایک ہی کمبل میں سو رہے ہیں، یا لڑکا لڑکی ساتھ میں سو رہے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ اسلام نے زناکاری تک پہنچانے والے چور دروازوں سے بھی روکا ہے۔ سماج میں جہاں جہاں سے زناکاری آ سکتی ہے، بے حیائی آ سکتی ہے، بے غیرتی آ سکتی ہے، سماج نے ان سارے راستوں سے روکا ہے۔ آپ کے بچے 10 سال کے ہو جائیں، اللہ کے نبی فرماتے بستر الگ کر دو۔ بچہ جوان ہو گیا، 18 سال کا ہو گیا، 20 سال کا ہو گیا، اب شادی کرا دو۔ ارے مولوی صاحب ایسے کیسے شادی کرا دیں؟ ایک ہی تو بیٹا ہے، ہم اپنی بیٹے کی شادی ایسی لڑکی سے کرائیں گے جو پورے نیپال میں سب سے خوبصورت اور سب سے اسمارٹ ہو۔ بہن کہتی ہے میں اپنے بھائی کے لیے ایسی دلہن لاؤں گی جو پورے سماج میں، پورے گاؤں میں سب سے اکلوتی دلہن ہو، سب سے A1 پیس ہو۔ میری پیاری بہنوں، اپنے بھائی کے لیے ایسی دلہن لانے میں کتنا ٹائم لگاؤں گی؟ لڑکا 20 سال کا تھا، بہن نے اپنے بھائی کے لیے بھابھی تلاش کرنا شروع کیا، لڑکا 35 سال کا ہو گیا، لیکن لڑکی کو اپنے بھائی کے لیے اپنی من پسند بھابھی نہ مل سکی۔ میرے پیارے ساتھیوں، ایسا نہ کرو، اپنے لڑکوں اور لڑکیوں کی صحیح وقت پر شادی کرا دو۔ کان کھول کر کے سن لو، میں بڑے صاف الفاظ میں بولتا ہوں، یہ نبی کا دور نہیں ہے، یہ صحابہ کا دور نہیں ہے، یہ قیامت کے قریب کا دور ہے، یہ فتنوں کا دور ہے، یہ بے حیائی کا دور ہے، یہ بے شرمی کا دور ہے، یہ زناکاری کا دور ہے۔
آپ کے اسی نیپال کی دھرتی پر پوری دنیا سے لوگ تفریح کرنے آتے ہیں اور تفریح کے نام پر عیاشیاں کر کے جاتے ہیں. اسی علاقے میں ہم اور آپ بھی رہتے ہیں. میرے بھائیوں, ہمیں اپنی نوجوان نسل کو اگر اس گندگی سے بچانا ہے, اپنے بچوں کو بچانا ہے, اپنی بچیوں کو بچانا ہے, کان کھول کر کے سن لو میرے بھائیوں, ہمیں اپنے بچوں کی صحیح ٹائم پر شادی کرنی پڑے گی. لڑکا 18-20 سال کا ہو گیا, لڑکی جوان ہو گئی, اس کی شادی کرا دو اور بہت شرطیں مت لگاؤ. لڑکا اگر دیندار مل گیا, لڑکی دیندار مل گئی, اگر خوبصورتی میں کچھ کمی بھی ہے, اگر خاندان اور برادری بہت آپ کے لیول کے برابر, بھئی یہ برادری کیا چیز ہوتی ہے, یہ خاندان کیا چیز ہوتا ہے. اگر لڑکا دیندار ہے, لڑکی دیندار ہے, اگر آپ کے اسٹیٹس سے کچھ کمزور بھی ہے تو انشاءاللہ وہ مینج ہو جائے گا. لیکن آپ نے برادری دیکھ لی, آپ نے خاندان دیکھ لیا, آپ نے دولت دیکھ لی, لیکن اگر آپ نے دینداری نہیں دیکھی تو بربادی ہاتھ لگے گی میرے بھائیوں. اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں تنکح المرأۃ لأربعین, جب عورت کا نکاح ہوتا ہے تو 4 چیزیں عورت کے اندر دیکھی جاتی ہیں, لمالہا ولحسبہا ولجمالہا ولدینہا. لڑکی کے اندر مال دیکھا جاتا ہے, خوبصورتی دیکھی جاتی ہے, اور اسی طریقے سے خاندان دیکھا جاتا ہے, اور دینداری دیکھی جاتی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں فاظفر بذات الدین, دیندار لڑکی کو تم شادی کر کے گھر میں لے کے آ جاؤ, کامیاب ہو جاؤ. دیندار لڑکی اپنے گھر میں لاؤ, پھر دیکھو گھر کا کیا حال ہوتا ہے. آج ساس بہو میں, دیورانی جیٹھانی میں, نند اور بھابھی میں یہ جو جھگڑے چل رہے ہیں, یہ گھروں کی برکت کیوں ختم ہو گئی؟ کیونکہ آپ برادری دیکھتے ہیں, آپ خاندان دیکھتے ہیں, آپ مال دیکھتے ہیں, دینداری کوئی نہیں دیکھتا. میرے بھائیوں, کتنی دیندار لڑکیاں ہیں بیچاری, اچھے رشتے ان کو نہیں مل رہے. کیوں؟ باپ غریب ہے, گھر کمزور ہے, گھر چھوٹا ہے, گھر اچھا نہیں ہے. میں کہتا ہوں لڑکی کا گھر, لڑکی کا خاندان اور لڑکی کی برادری, یہ تمام چیزیں بعد میں, پہلے لڑکی کی دینداری دیکھو, اور دیندار لڑکی ہے تو شادی کر دو. اسی طریقے سے اپنی بیٹی کے لیے جب داماد تلاش کرنے جاؤ, اگر لڑکا دیندار ہے, بہت زیادہ پیسہ نہیں کما رہا ہے, بس کھا کما رہا ہے, آپ کی بچی کو, آپ کی بیٹی کو سکھی رکھے گا, خوش رکھے گا, شادی کر دو میرے بھائی. یہ مت سوچو کہ میری جتنی بڑی بلڈنگ ہے اتنی بڑی بلڈنگ ملے گی تب کروں گا, میرا جتنا بڑا بزنس ہے اتنا بڑا بزنس ملے گا تب کروں گا. اگر اس انتظار میں رہو گے, ہو سکتا ہے آپ کی لڑکی کی عمر نکلتی چلی جائے. آج وہ 20 سال کی ہے, کل وہ 30 سال کی ہو جائے. یہ 10-10 سال جو اپنے بچوں کے برباد کر رہے ہو میرے بھائی, یہ فتنوں کا دور ہے. اپنے بچوں کو گناہ پر مجبور مت کرو, اپنے بچوں کو زنا کی طرف مت لے کے جاؤ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا خطب الیکم ممن ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ, جب تمہارے لڑکوں کے لیے, جب تمہاری لڑکیوں کے لیے ایسا رشتہ آ جائے, لڑکا دیندار ہے, لڑکا بااخلاق ہے, اپنی لڑکیوں کی شادی کر دو. ایسا اگر تم نہیں کرو گے تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض, تو زمین کے اندر فتنہ پھیل جائے گا, فساد پھیل جائے گا. دینداری کی بنیاد پر آپ رشتہ کر دو میرے بھائی. اپنے لڑکوں اور لڑکیوں کی صحیح ٹائم پر شادی کرو, شادی میں دیر نہ کرو. اور اسی طریقے سے باپ کی ایک ذمہ داری یہ بھی ہے میرے بھائی کہ اپنی اولاد کے ساتھ انصاف کرے. 4 بیٹے ہیں تو 4 کو اگر کوئی چیز دے رہا ہے تو 4 کو دے. ایسا نہ کرے کہ 1 کو دے رہا ہے 3 کو نہیں دے رہا ہے, 3 کو دے رہا ہے 1 کو نہیں دے رہا ہے. اگر ایسی نا انصافی باپ کر رہا ہے, اللہ کیا اس کی گردن پھنسنے والی ہے, وہ تیار ہے. اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آتے ہیں, اے اللہ کے نبی, میں اپنے ایک بیٹے کو ایک باغ دینا چاہتا ہوں, اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کو اس کے اوپر گواہ بنا لوں, اس ایگریمنٹ کے اوپر میں آپ کو گواہ بنانا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی فرماتے کیا تمہارے اور بھی بیٹے ہیں؟ کہاں آئے اللہ کے نبی اور بھی بیٹے ہیں. آپ نے فرمایا کیا سب کو تم نے دیا ہے؟ نہیں سب کو نہیں دیا ہے. آپ نے فرمایا جب سب کو نہیں دیا ہے اور ایک بیٹے کو دینا چاہتے ہو, لا تشہدنی علی جور, تو یہ ظلم ہے اور ظلم کے اوپر میں گواہی نہیں دوں گا. آپ نے یہ بھی فرمایا واتقوا اللہ وعدلوا بین اولادکم, اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے ساتھ انصاف کرو. اسی بہار میں کٹیہار میں ایک پروگرام میں گیا, ایک نوجوان مجھے ملا, کہا مولوی صاحب میرے باپ کے 6 بیٹے, ہم لوگ 6 بھائی ہیں, سب الگ الگ رہتے ہیں, چھوٹا والا بھائی باپ کے ساتھ رہتا ہے, باپ کے پاس لاکھوں کی پراپرٹی ہے, صرف کھیت سے جو اناج آتا ہے وہ لاکھوں روپے کا آتا ہے.
बाप एक पैसा हम लोगों को नहीं देता है, सारी दौलत बाप अपने छोटे बेटे को देता है। कहा मौलवी साहब मेरी बेटियां बड़ी हो गई, मुझे शादी करना है, लेकिन मैं मजबूर हूं, एक एक पैसा मैं जमा कर रहा हूं, मेरे बाप की प्रॉपर्टी से मुझे कोई मतलब नहीं है। उस बेटे की आंख से आंसू थे मेरे भाई। हर केस में जरूरी नहीं है कि माँ बाप की आंखों में औलाद की वजह से आंसू हो, ऐसा भी हो सकता है औलाद की आंखों में माँ बाप की वजह से आंसू। इसलिए मेरे भाइयों, अगर औलाद की ये जिम्मेदारी है कि अपनी माँ का हक अदा करे, अपने बाप का हक अदा करे, तो माँ बाप की ये भी जिम्मेदारी है कि अपनी औलाद का हक अदा करे और औलाद के साथ नाइंसाफी न करे, औलाद के साथ हक तलफी न करे, औलाद के साथ जुल्म मत करो। और अगर किसी ने अपनी औलाद को अपनी जमीन और जायदाद से महरूम कर दिया, वो कयामत के दिन हिसाब देने के लिए तैयार है। अल्लाह पूछेगा तुझे किसने राइट दिया, किसने अधिकार दिया, तूने अपनी औलाद को इस जमीन से, इस जायदाद से क्यों महरूम किया था। और आखिरी चीज ये है मेरे भाइयों, औलाद की जिम्मेदारी के ताल्लुक से, कि हम और आप अगर औलाद वाले हैं तो हम अपनी औलाद के लिए दुआ भी किया करें। औलाद देने वाला अल्लाह है और औलाद की इस्लाह करने वाला भी अल्लाह है। दो दुआएं मैं आपको सिखाता हूं, पूरी तकरीर में आपने कुछ सीखा हो या ना सीखा हो, ये दोनों दुआएं जरूर सीख लीजिए, ये आपके काम आएगी। पहली दुआ आपको मिलेगी कुरान मजीद के 19वें पारे में, सूरह फुरकान के आखिर में आपको ये दुआ मिलेगी, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। बड़ी प्यारी दुआ है, ये अल्लाह के खास बंदे ये दुआ पढ़ते हैं। ऐ हमारे परवरदिगार, हमारे बीवी बच्चों को हमारी आंखों की ठंडक बना दे, हमारी बीवियों को दीनदार बना दे, हमारे बच्चों को दीनदार बना दे, वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा, और ऐ अल्लाह हमें मुत्तकियों का इमाम बना दे, हमें परहेजगारों का इमाम बना दे, हमें अल्लाह से डरने वालों का इमाम बना दे। ये बड़ी प्यारी दुआ है, ये कुरान के 19वें पारे में सूरह फुरकान के आखिर में आपको मिल जाएगी। और दूसरी दुआ मैं जो सिखाने जा रहा हूं, ये हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ है, रब्बि जअलनी मुकीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। ऐ परवरदिगार, मुझे भी नमाज का पाबंद बना और मेरी औलाद को भी नमाज का पाबंद बना, और ऐ मेरे परवरदिगार मेरी दुआओं को सुन ले। ये दुआएं मांगा करो अपनी औलाद के, इसलिए कि मेरे भाई दिल का कंट्रोल अल्लाह के हाथ में, दिल का रिमोट कंट्रोल अल्लाह के हाथ में है। हम कोशिश कर सकते हैं अपनी औलाद की तरबियत और इस्लाह की, लेकिन दिल पर हमारा कंट्रोल नहीं, दिल का कंट्रोल अल्लाह के हाथ में है। इसलिए दुआ किया करो कि अल्लाह हमारी औलाद को सही रास्ते पर रखे, मरते दम तक तौहीद पर रखे, मरते दम तक सुन्नत पर रखे। अपनी औलाद के अकीदे की फिक्र किया करो मेरे भाई, अपनी औलाद की तौहीद की फिक्र किया करो। अगर आपको अल्लाह ने तौहीद की नेमत दी है और आप किसी कब्र के ऊपर, किसी मजार के ऊपर, किसी बुत के आगे, किसी पत्थर के आगे अगर आप सजदा नहीं करते हैं, सिर्फ एक अल्लाह से आप मदद मांगते हैं, तो यही अकीदा अपने बच्चों को सिखाओ, यही अकीदा अपनी बच्चियों को सिखाओ, ताकि आपके बच्चे कहीं भी चले जाएं, आपकी बच्चियां कहीं भी चली जाएं, इसी अकीदे पर कायम रहें, इसी तौहीद पर कायम रहें। उन्हें उनके साथ जितना भी टॉर्चर किया जाए वो अपने अकीदे तौहीद से बाज ना आए। इतनी पक्की तरबियत अपनी औलाद की करो मेरे भाइयों। ये चंद बातें मैंने तो बच्चों की तरबियत के ताल्लुक से और वालिदैन के कंधे पर क्या जिम्मेदारी है इस ताल्लुक से रखी है। अब मैं समझ रहा हूँ कि चूंकि मौसम काफी सर्द है और 2 बजने के करीब है, वक्त बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और धीरे धीरे आप हजरात भी सर्दी को महसूस करते हुए धीरे धीरे उठ रहे हैं, इसलिए मैं मुनासिब समझता हूँ कि अब बात को यहीं से तकमील तक पहुँचाया जाए। मैं इस दुआ के साथ अपनी बात को खत्म करता हूँ कि हम में से जो लोग साहिब औलाद हैं, अल्लाह उनको अपनी औलाद की सही तरबियत करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन, जिस इदारे की तरफ से आज का ये प्रोग्राम हुआ है, अल्लाह इस इदारे को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की। बैठ जाइए, 2 मिनट बैठ जाइए, दुआ में शामिल होने के बाद तब आप लोग जाइएगा। अल्लाह ताला इस इदारे को मजीद तरक्कियों से तरक्कियां अता फरमाए। जिन भाइयों ने इस इदारे में ताउन किया है, अल्लाह उनके ताउन को कबूल फरमाए। जो भाई अभी तक पीछे रह गए हैं और इस इदारे का ताउन उन्होंने नहीं किया है या कम किया है अपनी हैसियत के मुताबिक, उनसे भी गुजारिश करूंगा कि जाते जाते इस इदारे को अपना कीमती ताउन दे करके जाएं। अल्लाह आपके माल में, आपके अहल वयाल में बरकत अता फरमाए। अल्लाह हमारी औरतों को अपनी जिम्मेदारी, एक माँ को अपनी जिम्मेदारी, एक बेटी को अपनी जिम्मेदारी निभाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह बेहयाई के
فتنے سے ہماری ماں بہنوں کی حفاظت فرمائے. رب العالمین ہمارے نوجوانوں کو اپنی جوانی کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمارے اس پروگرام میں بیٹھنے کو, ہمارے جمع ہونے کو, ہمارے سننے سنانے کو اللہ تعالی قبول فرمائے. اللہ تعالی ہمیں سے جو بیمار ہیں ان کو شفاء کامل عاجل عطا فرمائے. جو روزی روٹی سے پریشان ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے. اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرمائے. ہمارے اس نیپال میں جہاں اس وقت ہم لوگ بیٹھے ہیں, اللہ اس ملک کو اللہ تعالی نظر بد سے محفوظ رکھے اور